جن کے مزار پر پونڈی کرنے والے لڑکے اوباش اور عیاش لڑکے آتے تھے، تو کسی کو اگر کوئی کنیز کوئی لڑکی پسند آتی تھی تو صاحب قبر، وہ قبر والا، قبر سے آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ اے عبدالوہاب، یہ لڑکی پسند ہے تو اس کو فلاں حجرے میں لے جا اور اپنی حاجت پوری کر۔ اچھا، تقلید بھی کس بندے کی چاروں میں سے؟ جس کی نہ تو دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ ان کی کوئی ان کے اوپر کوئی سند نازل ہوئی ہے کہ ان کی تقلید کرو، نہ کسی محدث نے ان سے روایت لینا گوارا کیا ہے۔ ہمارے 4 نام ہیں: مسلمان، سنی، حنفی، بریلوی۔ کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، باطل فرقوں کے مقابلے میں ہم اہل سنت ہیں۔ پھر جب قرآن و سنت کے جو فروعی مسائل ہیں علماء نے ان پر تحقیقات کی تو 4 بڑے امام سامنے آئے۔ تو اگر پوچھا جائے کہ تم کس کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہو، اپنے آپ کو کس کا مقلد کہتے ہو، تو اس وقت ہم حنفی ہیں۔ بعد میں کچھ گروہ پیدا ہوئے، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، اللہ کی گستاخیاں کی، انہوں نے اولیاء کی گستاخیاں کی۔ اس وقت ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات پر اعتبار کیا۔ تو اگر ان گستاخوں کے مقابلے میں ہم سے پوچھا جائے تم کون ہو، تو ہم بریلوی ہیں۔ یہ ہمارے 4 نام ہیں، ہماری یہ پہچان ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، سنی بنایا، ہمیں احناف میں رکھا، اور اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا۔ ہر فرقہ پرست اپنے فرقے کے بارے میں، اپنی فرقہ پرستی کے بارے میں اسی طرح کی توجیہ بیان کرتا ہے کہ ہم فلاں کے مقابلے میں یہ ہیں، ہماری اس کے مقابلے میں ہم نے خود کو متمیز کیا اور پہچان بنائی، تو اس وجہ سے ہم حنفی ہیں، اس وجہ سے ہم سنی ہیں، اس وجہ سے ہم بریلوی ہیں۔ یہ سارے کے سارے دم چھلے آپ نے خود سے لگائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور پھر کہیں بھی سنی کا نام نہیں آیا، کہیں بھی حنفی کا نام نہیں آیا، کہیں بھی بریلوی کا نام نہیں آیا، اور خود سے تم نے ویلڈنگ کر کے اس کا حصہ بنا دیا دین کا۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم معتزلہ، عدریہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں ہم سنی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تفرق امتی علی 73، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، اور تم سنی کہلانا، کہیں فرمایا یہ؟ اگر فرمایا ہے تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اپنی دلیل پیش کرو۔ دلیل کوئی نہیں ہے، صرف وہ عقلی باتیں اور جو بڑوں سے نقل کیا وہی باتیں، نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کی، نہ حدیث پیش کی۔ اب کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے اس ناجی گروہ کے بارے میں کہ الا ملت واحدہ، ایک ملت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، اس کا نام سنی ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا، نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ اس طریقے پر، اس رستے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ لہٰذا یہ سنی کہلانا، یہ اہل سنت کہلانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے بقول آپ کے شیعہ لوگ مومن کہلاتے ہیں لیکن آپ ان کو مومن نہیں مانتے، بقول آپ کے لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں لیکن آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اسلام آباد کہلانے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا مرکز بن گیا، جماعت اسلامی سے ہمیں اسلام ملے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آئی بات حنفی کہلانے کی، آپ نے کہا جی آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتبار کیا، سر آن وچ بیس یو بلیوڈ آن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ نے ان کی تقلید کی